بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی 22 تاریخ کو اسلام آباد میں OIC وزراء خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم مسئلہ فلسطین کے اوپر مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا ایک عظیم مظہر ہے، لیکن یہ اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر پورے عالم اسلام کے مسائل، مصائب، مشکلات اور آسانیاں مشترکہ ہو گئی۔ اگرچہ بعض لوگوں کو بڑے گلے شکوے ہیں کہ OIC فعال کردار ادا نہیں کرتی، عملی طور پر کچھ نہیں کرتی، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا بہتر ہوتا ہے، اور OIC وہ کام کرتی رہتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیے، یہ جو تنظیم ہے اس کو بنانے والوں کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ مسلم امہ کا یہ اتحاد، یہ وحدت اور یہ مشترکہ فورم جن لوگوں نے بنایا، کوئی پھانسی چڑھا دیا گیا، کوئی قتل کر دیا گیا، کوئی بے دردی سے مار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بات کر لیں، شاہ فیصل شہید کی بات کر لیں، قذافی کی بات کر لیں، صدام کی بات کر لیں، یاسر عرفات کی بات کر لیں، آپ کو اس زمانے کے جو بڑے قداور لیڈر تھے، پھر جن کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا۔ اختلاف ہو سکتا ہے ان کی رائے سے، ان کے فکر سے، ان کی سیاسی سوچ سے، ان کے تشخص سے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا وہ سوالیہ نشان ہے، اور تاریخ میں اس کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید نے تمام اسلامی دنیا کے سربراہوں کو پاکستان میں جمع کیا تھا۔ وقتاً فوقتاً اجلاس ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ بھی پاکستان کا اعزاز ہے کہ 41 سال بعد افغانستان کے مسئلے پہ ایمرجنسی بنیادوں پر جو اجلاس بلایا گیا پاکستان میں، وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد اب یہ ریگولر اجلاس ہے، یعنی 3 سے 4 ماہ کے اندر دوسری مرتبہ عالم اسلام کی اہم ترین قیادت جو ہے وہ پاکستان میں جمع ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارا 75واں یوم پاکستان ہے، جس کی پریڈ 23 مارچ کو ہوگی، اس پریڈ میں آپ دیکھیں گے بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورا عالم اسلام آپ کو یکجا اور ایک جگہ نظر آئے گا۔ کیا منظر ہوگا وہ جب عالم اسلام کی عظیم ترین فوج، عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت پاکستان کی فوج اور اس سے متصل بہت سارے ممالک کے دستے سلامی دے رہے ہوں گے، پریڈ پہ ہوں گے، اور پاکستان کا سپہ سالار اور اس کے ساتھ جو ہے پاکستان کی قیادت وہ سلامی کے چبوترے پہ ہوگی، اور پورے عالم اسلام کے وزراء خارجہ اور قائدین جو ہیں وہاں اس پریڈ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی تحسین کر رہے ہوں گے۔ یہی تو پاکستان کا مشن ہے، یہی تو پاکستان کی سوچ ہے، یہی تو پاکستان کی فکر ہے کہ امت کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ امت کا مسائل کا حل وحدت اور اتحاد میں ہے، افتراق میں نہیں ہے۔ مجھے ایک بہت اہم ملک کے وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ کہا کہ کچھ ممالک ہمیں ایک طرف گھسیٹتے ہیں اپنی فکر کے مطابق، کچھ ایک طرف گھسیٹتے ہیں، لیکن ہم اس فرقہ وارانہ جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔
ہم اگر قریب ترین ہیں کسی کے تو وہ پاکستان ہے، جہاں شیعہ بھی رہتا ہے، جہاں سنی بھی رہتا ہے، جہاں حنفی بھی رہتا ہے، جہاں مالکی بھی رہتا ہے، جہاں شافعی بھی رہتا ہے، یہاں جعفری بھی رہتا ہے، یہاں دیوبندی بھی ہے، یہاں بریلوی بھی ہے، یہاں اہل حدیث بھی ہے، اور سب ایک ہو کر رہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد جو ہے اس وقت سیاسی لحاظ سے بڑا تلخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سچ یہی ہے، بڑی حدت ہے، بڑی گرمی ہے۔ میں مشکور ہوں حزب اختلاف کی قیادت کا کہ انہوں نے اپنا مارچ ملتوی کیا تھا، 24 مارچ تک وہ لے گئے تھے، کیونکہ 24 کو ہمارے مہمان چلے جائیں گے، لیکن کل حزب اختلاف کے بعض قائدین نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی دل کو دکھانے والی ہے۔ یہ جو اجلاس ہے یہ کوئی خالی عمران خان صاحب کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا اعزاز اور فخر ہے۔ کیا اگر زرداری صاحب کی حکومت ہوتی پھر یہ اجلاس ہوتا تو وہ خالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا؟ یا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تو خالی وہ مسلم لیگ نواز کا ہوتا؟ نہیں، یہ پاکستانی قوم اس اجلاس کی میزبان ہے، پاکستان کی ریاست اس اجلاس کی میزبان ہے، پاکستان کا وقار اور عزت اور احترام اس سے اجلاس سے اس میں اضافہ ہوگا، اور جب پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوگا تو ہم سب کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ آپ یقین کریں پچھلا جو اجلاس تھا اس کے بعد میں کچھ مہمانوں کو چھوڑنے جا رہا تھا ایئرپورٹ، وزرائے خارجہ بہت اہم ممالک کے جب ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ شیخ طاہر یہ واقعی پاکستان تھا، یہ اسلام آباد ہے، ہم تو سنتے تھے یہاں بڑی بدامنی ہے، یہاں قتل و قتال ہے، یہاں بڑی پریشانی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں تو کوئی پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہے، اتنا امن و امان ہے۔ ہمیں مل کر چیزوں کی اصلاح کرنی ہے، چیزوں کو بگاڑنا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھیے اس اجلاس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میری قوم، اس اجلاس میں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی بات ہونے جا رہی ہے، جو کہتے تھے او آئی سی نے کشمیریوں کو بلا دیا۔ ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اجلاس کی طرف دیکھو، اس اجلاس سے مظلوم کشمیریوں کے لیے نوید صبح انشاءاللہ نکلے گی، مظلوم فلسطینیوں کے لیے نوید صبح آ رہی ہے۔ اس اجلاس میں جو اسلامو فوبیا کے معاملات ہیں، اور میں کہوں گا کہ اسلامو فوبیا کے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا جب مسلم امہ متحد ہوئی، جب مسلم امہ نے آپس میں اتحاد کیا اور یکجا ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں یہ بات منوا لی گئی، یہ قرارداد آ گئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی کوئی توہین کرے، قرآن کریم کو کوئی جلائے، آقا علیہ السلام کے کوئی خاکے بنائے، اسلام کے اوپر کوئی تہمت لگائے، کوئی اسلام کا تعلق دہشت گردی سے جوڑے، کوئی اسلام کا تعلق انتہا پسندی سے جوڑے، کسی طریقے سے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھا۔ الحمدللہ یہ قرارداد آغاز ہے، اس اجلاس میں اس کے اوپر اس سے آگے بات ہوگی، اس سے آگے بات ہوگی، عملی بات ہوگی۔ یہ تو منوا لیا گیا، اب بہت سارے بیچارے دوست ہمارے لا علم ہیں، حقائق کا معلوم نہیں ہے، صرف عمران خان کی نفرت ہے۔ بھائی نفرت ضرور کرو، ہم آپ سے نہیں کہتے آپ محبت کریں، لیکن اعتدال پہ تو رہیں۔ یہ قرارداد ہماری ہے، ہم او آئی سی میں لے کر گئے، او آئی سی نے ہمارا ساتھ دیا، پھر ہم یو این او میں لے کے گئے، وہاں او آئی سی کے باہر والے ممالک نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ بھائی یہ پاکستان کا اعزاز ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب یا عمران خان صاحب کا نہیں، یہ پاکستان نے ایک کام کیا ہے۔ اپنے ملک کے وقار اور عزت کو تو قبول کرو۔ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اسے اچھا کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، کوئی برا کرے تو اس کو برا کہنا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کہی، دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ 2-3 دن میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور سپیکر صاحب ہمارے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہی سمجھدار ہیں، وہ قانون جو کہے گا اس کے مطابق ہی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون سے ماورا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہمارے سب کے مہمان ہیں. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں. بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، لیکن پھر یہ دھمکی کہ جی ہم وہاں OIC نہیں ہونے دیں گے. ہماری لوکل سیاست میں اس کا ممکن ہے کوئی اثر نہ پڑے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن عالمی سطح پہ ایک بار سارا نظام ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہندوستان پچھلے 2 ماہ سے، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، بلکہ اگر میں کہوں 3 ماہ سے، اربوں ڈالر لگا چکا ہے. اس کے وفود پورے عالم اسلام میں جا رہے ہیں، اس کے سفیر پھر رہے ہیں. حتیٰ کہ قریشی صاحب نے آپ کو بتایا، شاہ محمود قریشی صاحب نے، کہ اسلام آباد میں جو ہندوستانی سفارت خانہ ہے وہ اس کانفرنس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور انہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارا دشمن ہے، دشمن سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ نہیں ہوگا تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. لیکن دوستوں کو تو، پاکستانیوں کو تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مقام التہم، تہمت کی جگہ سے بھی بچو. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے نہ وہ ایسا کوئی کام کرے گی حزب اختلاف کی، نہ ایسے کسی کام کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرے گی. آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا سب نے کہا غلط ہوا ہے، جو کچھ پارلیمان میں ہوا وہ بھی غلط ہوا. یہ رویہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں، ہم نے کل پھر ایک دوسرے سے ملنا ہے. میں نے کئی بار کہا کہ اتنی نفرتیں نہ ہم بڑھائیں کہ کل ہم ایک دوسرے سے مل بھی نہ سکیں. اسی طرح اس اجلاس میں یہ درمیان میں بات آ گئی تو ناظرین مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے. میں OIC پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں، میں مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام جو ہے، جو OIC کا ایک کردار ہے، اس کی طرف ہم بات کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو کوشش ہے، ہماری جو محنت ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سب کو جمع کریں، سب کو پکڑیں، سب کو سینے کے ساتھ لگائیں، سب کے ساتھ محبت پیار کا اظہار کریں، سب کو کہیں کہ آؤ یہ جو امہ کا بہتا ہوا خون ہے، خواہ وہ شام میں بہہ رہا ہو، خواہ وہ عراق میں بہہ رہا ہو، خواہ وہ لیبیا میں بہہ رہا ہو، خواہ وہ یمن میں بہہ رہا ہو، خواہ وہ فلسطین میں ہو، خواہ کشمیر میں ہو، خواہ صومالیہ میں ہو، خواہ پاکستان میں ہو، اس کو روکنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. ہماری نوجوان نسل کو انتہا پسندی اور دہشت گردی دیمک کی طرح کھا رہی ہے. انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں نے ہماری نوجوان نسل کو یرغمال بنانا شروع کیا ہے. ہمیں اس پر سوچنا ہے. ہمیں اغیار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلم ممالک آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے اپنی تجارت کو، اپنے معاش کو، اپنے اقتصاد کو، علمی میدان کو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھنا ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مسلم دنیا اندرونی انتشار کی وجہ سے تباہی کی طرف ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک انقلاب کی تحریک شروع ہوئی اور اس نے کیا کیا؟ مسلم امہ کو تباہ کر کے رکھ دیا. عراق کا حال دیکھ لیں، شام کا حال دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، جو دنیا کا پرامن ترین ملک تھا، اس کا حال دیکھ لیں آج کیا ہے. آج ضرورت ہے کہ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کی طرف آگے بڑھا جائے. پاکستان یہ کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا داخلی جو آپس کا ایک جو ہے معاملات ہیں اور انتشار ہے، وہ ہمیں اسلامی دنیا کی طرف دیکھنے نہیں دیتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. آج ہمارے بچے سمندروں میں ڈوب کے مر رہے ہیں. آج حجاب کھینچے جا رہے ہیں. ہندوستان میں آپ دیکھیں عدالت نے کیا فیصلہ دیا ہے. حجاب اسلامی شعائر میں سے ہے. حجاب زیور ہے مسلم عورت کا.
حجاب زینت ہے مسلم عورت کی. آج کبھی فرانس میں، کبھی کسی یورپی ملک میں، کبھی امریکہ میں، کبھی برطانیہ میں، کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے؟ کون بات کرے گا ان کی؟ ایک طرف ہم بتاتے ہیں المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کی کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. دوسری طرف ہمیں فکر ہی نہیں ہے. اور پھر میں یاد دلانا چاہتا ہوں بالخصوص محترم بلاول بھٹو صاحب کو کہ آپ کے نانا نے تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، او آئی سی بنانے کی، او آئی سی کو قائم کرنے کی، او آئی سی کے ساتھ کھڑے ہونے کی. اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوئی ہے. آپ کو اس طرف خیال بھی آنا چاہیے، توجہ بھی آنی چاہیے، کوشش بھی آپ کو کرنی چاہیے. میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں، ہم سیاست کرتے رہیں گے. پاکستان کے اندر حزب اختلاف اور حزب اختلاف اقتدار، یہ مار کاروائی چلتی رہتی ہے. ناظرین، آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ آج میرا موضوع اسلامی تعاون تنظیم ہی ہے، لیکن اب چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ووٹ عمران خان کے نام پر لیے، یا زرداری صاحب کے نام پر لیے، یا نواز لیگ کے نام پر لیے، اور جب میں نے دیکھا کہ اب ماحول خراب ہے تو 3.5-4 سال اب میں کہتا ہوں جی میں تو آپ کے لیا ووٹ آپ کے نام پر ہے، اب آپ کے خلاف ووٹ دوں گا. قانون سے آپ بچ بھی جائیں، اخلاقیات کہاں گئی؟ ضمیر کہاں گیا؟ ایک ہے آپ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، آپ جس طرح اتحادی ہیں، لیکن ایک ہے جو اس جماعت، اگر نون لیگ کا کوئی آدمی آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یار تم نے ووٹ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت سے لیے. پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی ادھر ہو تو لوگ کہیں گے. اسی طرح یہ بھی بات ہے. ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نے جس پارٹی کے ساتھ آپ آئے وہ پارٹی آپ کے معیار پر پورا نہیں اتری، آپ استعفیٰ دیں، عوام کے پاس جائیں، عوام آپ کو دوبارہ منتخب کر لیں. میں نے اپنے ایک بڑے عزیز بھائی کے یہ لفظ بھی سنے کہ وہ مجاہد ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی کہہ رہا ہے میں کون سا جہاد؟ یار جہاد کے نام کو تو معاف کر دو. ہم ان لوگوں کو روتے ہیں جو جہاد کا نام دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ نے اس خرید و فروخت، روحدیں اور لالچ، اس کو جہاد تو نہ کہیں یار. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ناظرین، یہ سخت رویے، یہ گالی گلوچ، میں تو آپ کو پتہ ہے اسی پروگرام میں کئی 100 بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی ضابطہ اخلاق مرتب کرے سیاسی مذہبی قیادت. ہم علماء کو روتے تھے، ذاکرین واعظین کو روتے تھے کہ وہ بڑا سخت تقریریں کرتے ہیں. ہماری سیاسی جو اس وقت کی قیادت ہے، اس نے تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ایسا نہ کیجیے. تھوڑا سا وقت ہے. بلا شبہ عدم اعتماد کی تحریک ایک جمہوری عمل ہے، لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی ووٹ کی عزت ہے کہ ووٹ تو میں لوں آپ کے نام پہ اور دوسری طرف کمٹمنٹ لے کے میں آپ کے خلاف اس ووٹ کو استعمال کروں؟ حقیقت حال میں آپ کو بتاؤں، ذرا اس کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے ذرا لوگوں میں جا کے تو پوچھیے. لوگوں کا اس جمہوریت اور اس سسٹم سے اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے، کیونکہ پاکستان کو باندھا ہوا ہے آئین پاکستان نے. اگر لوگوں کا اس پہ سے بھی یہ اعتماد ختم ہو گیا، پھر جو نقصان ہوگا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، سب خسارے میں ہوں گے. اس لیے میری یہ بھی گزارش ہے، اور باقی انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو اسلام آباد میں او آئی سی کا اجلاس ختم ہو چکا ہوگا. اسلام آباد سے امن، آشتی اور محبت کی انشاءاللہ پیغام ملے گا. مظلوموں کی ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوگا، اور
حتمی اور عملی لائے عمل جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ یہ ایک بہت اہم اجلاس ہے، ہم سب کو اس کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ہم سب کو اس کی کامرانی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شعبان کا مہینہ ہے، میرے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ خوب دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں برکت دے شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور شعبان المعظم اور رمضان المبارک کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔